ایرانی وزیر خارجہ کی امریکہ اور اسرائیل کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی تصدیق۔ جارحی ملک ایران کے خلاف وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ F-35 طیارے کو نشانہ بنائے جانے کے بعد دشمن پریشان ہو گیا، ایرانی میڈیا کی رپورٹس۔ امارات میں ایرانی میزائل حملوں میں کمی کا دعویٰ دھرا رہ گیا۔ ایران کا جنگ کے 22ویں روز بھی اسرائیل اور امریکی اہداف پر وار۔ تل ابیب، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس میں تباہی مچا دی، اسرائیلی پناہ ڈھونڈتے رہے۔ عراقی مزاحمت کاروں نے امریکی ایئر بیس پر ریڈار سسٹم تباہ کر دیا۔ اربیل میں حریر ایئر بیس کے 3 اہم اور حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اربیل اڈے پر امریکی فضائی سرگرمیاں تقریباً 95% تک کم ہو گئیں۔ ایرانی قوم نے متحد ہو کر دشمن کو توڑ دیا۔ دشمن سمجھتا تھا 1 یا 2 دن میں اسلامی نظام کا تختہ الٹ دے گا۔ اللہ کا شکر ہے دشمن ٹوٹ چکا۔ عوامی حمایت نہ ملنے پر مایوسی کے بعد جنگ شروع کی گئی۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا قوم سے تحریری خطاب۔ پڑوسی ممالک میں فالس فلیگ آپریشن، ایران کو دوست ممالک سے لڑانے کی سازش قرار دے دی۔ اسلامی ممالک کو اتحاد، پاکستان اور افغانستان کو تعلقات بہتر کرنے کا مشورہ، جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش بھی کر دی۔ Set of leaders are all gone, and the next set of leaders are mostly gone, and now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them, and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to, and you know what? We like it that way. ایران میں اب کوئی بھی رہنما نہیں بننا چاہتا۔ تہران سے مذاکرات چاہتے ہیں مگر وہاں بات چیت کے لیے کوئی نہیں بچا، صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ ایران کے خلاف جنگ میں مدد نہ کرنے پر نیٹو کو بزدل اور کاغذی شیر قرار دے دیا۔ ایران سے بلا جواز جنگ پر مستعفی جو کینٹ کے خلاف مقدمہ درج۔ انسداد دہشت گردی مرکز کے ڈائریکٹر نے صدر ٹرمپ کے نام خط میں ایران جنگ بلا جواز قرار دی تھی۔ روس نے خبردار کر دیا، امریکہ اور اسرائیل کی ایرانی بندرگاہوں اور گیس تنصیبات پر حملوں سے مشرق وسطی بحران میں توسیع ہوگی۔ بندر انزالی بندرگاہ پر حملے سے روس ایران تجارت بشمول خوراک کی ترسیل متاثر ہوگی۔ امریکہ کو بتا دیا تھا ایرانی تیل اور گیس تنصیبات پر حملے خطے کے دیگر ممالک کے لیے سنگین ہوں گے۔ قطری سرکاری تیل و گیس کمپنی کا خبر رساں ادارے رائٹرز کو انٹرویو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مختلف عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے۔ لبنانی وزیر اعظم کو عید الفطر کی مبارکباد، اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم طارق رحمان سے گفتگو میں 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی امور میں مصر کے تعمیری سفارتی کردار کو سراہا۔ جنوبی لبنان پر عید کے روز بھی اسرائیلی بمباری۔ صہیونی فضائیہ کے طیاروں نے جنوبی علاقے میں ایک گھر پر حملے سے ایمبولینس عملے اور رہائشی زخمی۔ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں نے ایران کو دفاعی صلاحیت اجاگر کر دی۔ آبنائے ہرمز کی بندش میں کامیابی اور خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں پر حملے بہترین حکمت عملی ثابت ہوئی۔ ایران کی پالیسی سے دشمن کو بہت درد پہنچایا، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو راس ہیریسن کا تجزیہ۔ اسرائیلی حملوں سے تباہ غزہ میں دکھوں اور مشکلات کے سائے میں عید کی خوشیاں۔ ملبے سے گزر کر بچے اور بچیاں اور خواتین تاریخی العمری مسجد پہنچے۔ نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارکبادیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہیدوں کے پیارے قبرستانوں میں جا پہنچے۔ ایران میں 2 پولیس اہلکاروں کے قتل میں ملوث 3 مجرمان کی سزائے موت برقرار۔ سزا پانے والوں میں ایرانی ریسلر صالح محمدی، مہدی قسیمی اور سعید داؤدی شامل۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے جنوری کے مظاہروں میں گرفتار 3 افراد کے مقدمے کی ویڈیو بھی ریلیز کر دی۔ قطر ایئر لائن نے ڈرون حملوں کے ڈر سے تمام طیارے اسپین میں پارک کر دیے۔ 17 طیارے اسپین کے دور دراز علاقوں میں موجود یورپ کے سب سے بڑے پارکنگ ہب پر موجود۔
امریکہ کے شہر نیو یارک میں نماز عید کی ادائیگی، اسلامک مرکز میں شہریوں نے ایک دوسرے سے عید ملی۔ قطر اور ترکیہ کا مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، ترکیہ نے دو ٹوک الفاظ میں جنگ کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا۔ قطر ایران کے ساتھ غلط فہمیوں کے خاتمے اور اعتماد سازی کا خواہش مند، مشترکہ جغرافیہ اور تاریخ کے حامل ہیں، خطے میں امن قائم ہونا چاہیے۔ قطری وزیر اعظم کی ترکیہ کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا مطلب ایران کے خلاف جنگ تصور کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی برطانوی ہم منصب سے گفتگو میں برطانیہ کو جنگ کا حصہ نہ بننے کا پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایرانی توانائی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ نہ کرنے پر تیل اور گیس کے ذخائر کو نشانہ نہ بنانے کا اعلان، کسی بھی حملے کا پوری طاقت سے جواب دینے کا اعلان۔ قطر میں ایل این جی پلانٹ ٹارگٹ بننے کے بعد ہولناک صورتحال۔ قطر انرجی کے مطابق پلانٹ کی مرمت میں 5 سال لگ سکتے ہیں، ہر سال $20 ارب کا نقصان ہوگا۔ چین اور کئی یورپی ممالک کے ساتھ طویل المدتی معاہدوں پر عمل ممکن نہ رہا، قطر کو سالانہ $20 ارب کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سعودی عرب سمیت خلیجی یورپی ممالک میں عید الفطر منائی گئی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، لاکھوں فرزندان اسلام رب کے حضور سجدہ ریز، صہیونی اور امریکی جارحیت کے شکار مسلم ممالک سے بھرپور یکجہتی، امت مسلمہ کے اتحاد کی خصوصی دعائیں۔ میزائل اور ڈرون حملوں کے پیش نظر اماراتی شہروں میں نماز صرف مساجد کے اندر ادا کی گئی۔ ٹوکیو کی مسجد مسلمانوں کی بڑھتی تعداد کے باعث چھوٹی پڑ گئی، نماز عید کے 5 اجتماعات، مسجد کے باہر ہزاروں نمازیوں کی طویل قطاریں لگ گئی۔ پنجاب میں پہلا اسکل سٹی قائم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منصوبے کے لیے تجاویز اور پلان طلب کر لیا۔ پنجاب کے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن بورڈ کا اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ کے اداروں سے الحاق کرنے پر اتفاق۔ صوبے کے ہر نوجوان کو بے مثال ہنرمند بنانا چاہتی ہوں، مریم نواز کا نوجوانوں کو صوبے کی طاقت بنانے کا عزم۔ عید الفطر پر مسجد الحرام کے سامنے ایک کلاک ٹاور روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ البانیہ ڈرونز کی روشنیوں سے ماہ مقدس کو الوداع اور ماہ شوال کا استقبال۔ نیو یارک کی ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ، لندن اور کینیڈا میں بھی خوشیوں کا تہوار۔ میٹھی عید سے ایک دن قبل ہی گھروں میں پکوانوں کی تیاری، خواتین نے افطار کے بعد چاند رات شاپنگ سینٹرز میں گزارنے کی ٹھان لی، جوتی، سینڈلز، چوڑی، مہندی رچانے کے پلان تیار۔ لیورپول کے سٹار فارورڈ محمد صالح پریمیئر لیگ اور اسپین کے خلاف دوستانہ میچ سے باہر۔ محمد صالح چیمپئنز لیگ کے میچ میں زخمی ہو گئے تھے۔ آئی ایس پی آر نے یوم پاکستان کے حوالے سے نیا قومی نغمہ میری مٹی میری جان ریلیز کر دیا۔ قوم کے اجتماعی فخر، پاکستانیت اور مشترکہ جذبے کے بھرپور عکاسی۔ اور جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں مشہور سنگر کے نئے کانسرٹ سے پہلے ڈرونز لائٹ شو، ہزاروں ڈرونز نے آسمان میں مشہور بینڈ کے ارکان کا چہرہ بنا دیا۔